علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت مزے میں خوش و باش سکون سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مزید خوشیوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ تو اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں گائس۔ ناول وہی بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 27، دوسرا دور، پابندی۔ اس رات اکو تو گھر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے جو دھمکیاں دی تھیں اور طاہر بھائی اور وجو آپی کے بارے میں جو زہر افشانی کی تھی، اسے محلے دار بہت دیر تک اپنے ذہن سے نہیں نکال پائے تھے۔ رہی سہی کا سر شکورن بوا کی قینچی کی طرح چلتی زبان نے پوری کر دی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتی، کسی نہ کسی بہانے طاہر بھائی اور اکو کے جھگڑے کو زیر بحث لے ہی آتی۔ رفتہ رفتہ اب سبھی محلے کو اتنی خبر تو ہو ہی گئی تھی کہ اکو اور طاہر بھائی کے جھگڑے کی در پردہ وجہ کچھ اور ہی ہے، لیکن پورا محلہ غیاث چچا اور ان کے گھرانے سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھا، اور اکو کے تو کرتوت بھی سبھی کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ راجا اور بالے نے چند ایک دفعہ خود شکورن بوا کی اس افواہ سازی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا تھا، اور ہر دفعہ راجا، بالے، گڈو پپھو یا کسی بھی دوست کے ذریعے انہوں نے شکورن بوا کی بات پلٹنے کی کامیاب کوشش کر کے بوا کو اس منظر سے ہٹا بھی دیا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ وہ جمن خالہ کے ہاں دروازے سے باہر بنے چبوترے پر دھوپ سیکتے ہوئے جب انہوں نے طاہر اور اکو کا ذکر شروع کیا، راجا کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے جلدی سے بالے کو اشارہ کیا۔ بالے نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا اور بھاگتے ہوئے بوا سے جا کر کہا کہ آپ کے گھر کے باہر منی آپا واویلا کر رہی ہیں کہ آپ شاید دودھ چولہے پر ہی ابلتا چھوڑ آئی ہیں اور اب بس دودھ چھلکنے کو ہی ہے۔ یہ سنتے ہی شکورن بوا اپنا شٹل کاک کا برقع سنبھالتے ہوئے بنا یہ سوچے گھر کی طرف دوڑیں کہ دودھ تو انہوں نے آج لیا بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک دودھ والے کے آنے کا وقت ہی کہاں ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ جب راہ چلتے انہوں نے غفور چچا کو روک کر ان سے پولیس میں جھگڑے کی شکایت کا ذکر چھیڑا، تو ننو نے جو قریبی راجا اور دیگر دوستوں کے ساتھ پٹھو گرم کھیل رہا تھا، جان بوجھ کر اس زور سے گیند شکورن بوا کی کمر میں دے ماری کہ شکورن بوا سب بھول بھال اور سب چھوڑ چھاڑ کر لاٹھی لے کر ان سب کے پیچھے دوڑ پڑی۔ ننو پارٹی میں سے تو کوئی ان کے ہاتھ نہیں آیا، البتہ شکورن بوا اپنی کمر کی سکائی اگلے 3 دن تک لگاتار کرواتی رہیں، لیکن باس پھر بھی نہیں آئی۔ جانے انہیں طاہر بھائی اور وجو آپی کے گھرانے سے خدا واسطے کا بیر کیوں تھا؟ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے انہیں سارے زمانے سے ہی شکایت تھی۔ محلے کے کچھ بڑے بوڑھیاں اس کی وجہ یہ بھی بتاتی تھی کہ شکورن بوا گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ماں باپ کے یکے بعد دیگرے ناگہانی موت کے بعد انہوں نے ہی ساتوں بہن بھائیوں کی پرورش کچھ اس طرح کی کہ ان کی فکر میں اپنی ساری جوانی ہی جلا کر راکھ کر دی، اور جب تک شکورن بوا اپنے فرائض سے فارغ ہوئیں اور سب سے چھوٹی بہن کی ڈولی رخصت کروائی، تب تک خود ان کی ڈولی اٹھنے کی عمر کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ سبھی بہن بھائی اپنی اپنی زندگی اور گھرانوں کے پھیر میں یوں الجھے کہ شکورن بوا کی طرف سے ان کا دھیان ہٹتا گیا اور شکورن بوا چڑچڑی ہوتی گئیں۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی سبھی کنبے سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے دروازے سبھی پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ تب سے لے کر آج تک انہیں محلے میں جوان ہوئی ہر لڑکی سے بیر رہتا تھا۔ وہ کسی کی بھی ڈولی اٹھتے دیکھتی تو خود ان کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھتی جو ان کے اندر کا سارا زہر ان کی زبان تک لے آتی، اور اب تو پورا محلہ ہی ان کی یہ زہر اگلتی زبان کا عادی ہو چکا تھا۔ لیکن راجا، بالے اور دیگر دوستوں کو اور تو سب کچھ منظور تھا، لیکن وہ اپنے ہادی کی چہیتی وجو کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہادی جاتے ہوئے ان کی ذمہ داری ان سب دوستوں پر ڈال گیا تھا۔ لہٰذا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کی موجودگی میں وجو کے پاکیزہ کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش بھی کرے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایسے معاملوں میں دیواروں کے بھی کان نکل آتے ہیں، اور کبھی کبھی ہلکی سی آواز میں کی گئی سرگوشی کسی دھماکے کی آواز سے بھی
پہلے ان دیواروں میں سرایت کر کے دوسری طرف پہنچ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ وجو آپی اور طاہر بھائی کے بارے میں بھی ہو رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اس ایک واقعے نے پوری کر دی۔ علاقے کا SHO بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اکو اور اس کے 2 دوستوں پہ پڑ گئی۔ اکو کے خلاف باقاعدہ کوئی FIR تو کسی نے درج نہیں کروائی تھی، اور طاہر بھائی نے خود SHO کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو پولیس میں نہیں لے کر جانا چاہتے، لیکن پھر بھی SHO نے سوچا کہ اکو کو بلا کر وہیں بازار میں ذرا سختی سے تنبیہ کر دی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ طاہر بھائی اور ان کے گھرانے کی شرافت سے اچھی طرح واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اکو دوبارہ طاہر بھائی سے الجھے یا کوئی اور شرارت کرے۔ SHO ملک ریشم خان نے زوردار آواز میں اکو کو پکارا۔ اکو اور اس کے دوستوں نے SHO کو دیکھا تو جانے کیا سمجھے اور بدک گئے۔ ملک ریشم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو پکڑ کر حاضر کیا جائے۔ پھر کیا تھا، پورے بازار میں اکو گروپ اور سپاہیوں کی دوڑیں لگ گئیں، اور آخر کار اکو اور اس کا ایک دوست پولیس کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ ملک ریشم نے پہلے تو وہیں بازار میں ان دونوں کی خاطر تواضع کی کہ وہ بھاگے کیوں تھے۔ اکو سمجھا کہ طاہر بھائی نے SHO کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہیں بھرے بازار میں چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی اور طاہر اور وجو کی محبت کی داستان پورے زمانے کو سنانے لگا۔ بھیڑ جمع ہو چکی تھی، اور ملک ریشم نے جب تک معاملے کی نزاکت کو سمجھا تب تک اکو کافی بکواس کر چکا تھا۔ ملک کے اشارے پر سپاہیوں نے اکو کا منہ کپڑے سے باندھ کر اسے پولیس کی جیب میں لا پھینکا اور تھانے لا کر اسے کافی دیر تک الٹے ٹانگے رکھا۔ SHO نے اس سے ایک سادہ کاغذ پر حلفیہ بیان بھی لیا کہ آئندہ اگر اکو یا اس کے دوستوں نے کالونی کا رخ بھی کیا تو جو چور کی سزا وہ ان کی، اور شام تک اکو کو ڈرا دھمکا کر رہا بھی کر دیا، کیونکہ SHO کا تو پہلے ہی اسے گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر اکو بازار میں چپ چاپ آ کر ملک ریشم کی بات سن جاتا تو اسے اتنی مار بھی نہیں سہنی پڑتی، لیکن بات بگڑتی ہی گئی۔ ملک ریشم خود بھی بیٹیوں کا باپ تھا اور ایسے معاملات کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے شام ہی کو پولیس لائن سے ایک ٹانگا پکڑا اور غیاث چچا کے گھر چلنے کو کہا۔ اپنی پولیس کی جیب میں وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اسے وردی میں یا سرکاری جیپ میں دیکھ کر چونک نہ اٹھیں۔ غیاث چچا کو گھر سے باہر بلا کر اس نے نہ جانے کیا بات چچا سے کہی کہ غیاث چچا کا چہرہ دھواں دھواں سا ہونے لگا۔ ملک ریشم وہیں دروازے سے ہی بنا کچھ کھائے پیے پلٹ گیا، لیکن جاتے جاتے وہ غیاث چچا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں یہ کہنا نہیں بھولا کہ غیاث چچا اکو کی زبان سے اگلے زہر اور اس کی تمام بکواس کا ذرہ بھر بھی ملال نہ کریں، کیونکہ وہ ایسے گلی کے معمولی گنڈوں اور لوفروں کی کھال کھینچنا خوب جانتا ہے۔ غیاث چچا SHO کی بات سن کر اس قدر جھٹکے میں تھے کہ وہ اسے ٹھیک طرح سے خداحافظ بھی نہیں کہہ پائے، اور اس وقت چونکے جب مؤذن نے مغرب کی اذان نے تکبیر بلند کی۔ غیاث چچا ابھی تک اپنے دروازے پر ہی بت بنے کھڑے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے سکینہ خالہ کی ان پر نظر پڑی، اور وہ ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ غیاث چچا نے ان کے لائے ہوئے پانی کے گلاس کو پکڑنے کے بجائے ان سے پوچھا کہ وجیہ کہاں ہے؟ اندر اپنے کمرے میں ہوگی، صبح کالج جانے کے لیے اپنا یونیفارم استری کر رہی ہے، سکینہ خالہ نے حیرت سے جواب دیا، کیونکہ انہیں غیاث چچا کے لہجے میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس ہو گئی تھی۔ غیاث چچا نے چند لمحے تک خلا میں گھورنے کے بعد سرسی آواز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، وجیہ سے جا کر کہہ دو کہ وہ کل سے کالج نہیں جائے گی، میں نے اس کی پڑھائی ختم کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سکینہ خالہ کے ہاتھوں سے کانچ کا گلاس زمین پر گرا اور چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔